الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا غريب أو عابر سبيل، أو كما قال عليه السلام. صدق اللہ وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے کلام مقدس فرقان حمید سے چند آیات اور حدیث مبارکہ تلاوت کی. دعا ہے کہ رب العزت مجھے حق، سچ، صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اخلاص کے ساتھ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل اور آج ہمارے اس محلے میں پے در پے دو انسان اس جہان فانی کو چھوڑ کر عالم آخرت کو چلے گئے. تو اس حوالے سے آج کے مختصر وقت میں وہ آیات اور وہ احادیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جس میں امت مسلمہ کو موت کی تیاری کا حکم دیا گیا، موت کو یاد کرنے کا کہا گیا. دوستو، اللہ رب العزت نے یہ جہان بنایا، سجایا، سنوارا، اور اس میں اللہ نے انسانوں کو بسایا اور ساتھ انسانوں کو بتا دیا کہ یہ تمہارے رہنے کی مستقل جگہ نہیں ہے، یہ عارضی جگہ ہے. اسی لیے کہتے ہیں جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. یہ جی لگانے کی نہیں ہے کہ آپ دل لگا کر اب بیٹھ جاؤ کہ ہم نے شاید مرنا نہیں ہے. جو بھی انسان، جو بھی جاندار اس جہان میں آیا ہے اس کو مرنا ہے، اس پر موت آنی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. فرمایا کہ موت سے انسان اگر طاقت کی وجہ سے بچ سکتا تو پھر دنیا میں سکندر کو موت نہ آتی، اور اگر پیسوں سے دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کوئی رہتا پھر قارون اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہتا کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں ایک جماعت اٹھایا کرتی تھی، اور سب سے زیادہ مال و دولت اللہ نے اسے عطا فرمایا. اگر حکومت سے کسی نے اس دنیا میں رہنا ہوتا تو فرعون موت سے بچ جاتا، کیونکہ اس کے پاس بہت بڑی سلطنت اور حکومت تھی. اور اگر طاقت سے کوئی بچ سکتا پھر قوم عاد یا قوم سمود بچ سکتے تھے.
جن کو اللہ نے اس قدر طاقت عطا فرمائی وہ خود کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اور طاقت کا عالم یہ تھا کہ ان کے قد کاٹ جسم اس طرح کا تھا، اللہ نے فرمایا کہ جب ان پر اللہ کا عذاب آیا ہوا کا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا سَرْسَرًا، ہوا کا عذاب اللہ نے بھیجا، كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، جیسے بڑے بڑے تنے کھجور کے کٹے ہوئے ہوتے ہیں ایسے پڑے ہوئے تھے۔ تو اگر طاقت سے کوئی موت سے بچ سکتا پھر یہ قوم عاد والے بچ جاتے ہیں، اور اگر دواؤں سے کوئی موت سے بچ سکتا پھر جالینوس بچ جاتا، افلاطون بچ جاتا۔ معلوم ہوا کہ موت سے دنیا کائنات میں کوئی بچ نہیں سکتا۔ موت انسان کا جاندار کا پیچھا کرنا ہے، اور موت نے وقت مقررہ پر اسے پا لینا ہے۔ فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، ایسا کوئی محل ہو، ایسا کوئی برج ہو جس کے چاروں طرف کہیں سے بھی کوئی سوراخ یا روشن دان یا کھڑکی یا دروازہ نہ ہو، اس کے اندر آپ بیٹھ جاؤ کہ اندر کہیں سے عزرائیل آ نہ سکے، ایسا کوئی برج بنا لو۔ فرمایا یدرککم الموت، پھر بھی تمہیں موت نے پا لینا ہے، ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اور یہ آتی کب ہے؟ اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ اس کا وقت آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے، وقت مقررہ میں آتی ہے۔ اللہ یہ آتی کیسے ہے؟ فرمایا دفعۃ واحدہ، ایسے پلک جھپکنے میں انسان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہو گیا، بس پلک جب ایک لمحے میں، ایک سیکنڈ میں انسان اس دنیا کو چھوڑ کر اگلی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا جس موت کے بارے میں یہ ہو کہ اگلے پل کا تمہیں پتہ نہیں ہے اور تم گناہ کس طرح کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ تابعی گزرے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت میں گناہ بھی کرنا چاہتا ہوں، جنت میں بھی جانا چاہتا ہوں، آخرت بھی میری بچ جائے اور گناہ بھی کر لوں، تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں ایک طریقہ ہے، ممکن ہے، ایسے ہو سکتا ہے۔ وہ بندہ بڑا خوش ہو گیا، انہوں نے کہا حضرت طریقہ بتائیں۔ انہوں نے کہا طریقہ یہ ہے کہ گناہ وہاں کرو جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ وہ کہتے ہیں یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ اچھا انہوں نے کہا ایک اور دوسری صورت ہے، اللہ چونکہ رزق عطا فرماتے ہیں اور ہر رزق کے بارے میں اللہ نے فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو تم اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو، پھر گناہ کر لو، اللہ کے سامنے جب کھڑے ہو تو اللہ کو کہو اللہ میں نے تو تیرا رزق ہی نہیں کھایا تھا۔ اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا چلو پھر ایسا کر لو، ہاں ایک اور طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ زمین و آسمان سے نکل جاؤ، اللہ کی سلطنت سے نکل کر کہیں اور جا کر گناہ کر لو۔ تو اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقدار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اے انسانوں اور جنوں کی جماعت، اگر تم اللہ کو چھوڑ کر کہیں جانا چاہتے ہو پھر زمین و آسمان کے کناروں سے نکل جاؤ، لیکن اللہ نے فرمایا تم کر نہیں سکتے ہو، یہ کر نہیں سکتے ہو، ایسا لا تنفذون، تم یہ کر نہیں سکتے ہو۔ تو انہوں نے فرمایا حضرت یہ تو نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ چلو ایسا کرو، پھر ایک عمل کر لو، ایسا کرو کہ جب مرنے لگو نا اسرائیل سے کہو کہ حضرت اسرائیل آپ تھوڑی دیر رک جائیں میں توبہ کر لوں۔ انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، وہ بھی تو بغیر بتائے آ جاتے ہیں، روح قبض کر کے چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ نے فرمایا پھر ایک اور کام بھی ہے، وہ اگر کر سکتے ہو ایسا کر لو، قبر میں جب فرشتے سوال و جواب کے لیے تمہارے پاس آئیں تو ان سے کہہ دینا کہ میں تمہیں کوئی جواب نہیں دیتا، بھاگ جاؤ۔ انہوں نے کہا یار یہ بھی تو ممکن نہیں ہے، یہ بھی میں فرشتوں کا نہیں کر سکتا۔ پھر انہوں نے کہا پھر ایسا کر لو، جب قیامت کے دن اللہ تمہارے لیے فیصلہ کر دے جہنم کا، پھر وہاں اکڑ کے رک جانا کہ میں جہنم میں نہیں جاتا۔ انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا جب کچھ بھی نہیں کر سکتے پھر اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، جب ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتے پھر اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، اللہ تمہیں دیکھ بھی رہا ہے، اللہ کی سلطنت سے بھی نہیں بھاگ سکتے، اللہ کے رزق کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، پھر اللہ کی فرمان برداری کر کے جنت کو کما لو۔ سورہ قیامہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
इंसानों को जगह जगह ये बताया गया कि तुमने मरना है। मरना कैसे है? रूह कहाँ से निकलती है? क्या सबसे पहले आंखें बंद होती हैं? नहीं। आंखों से रूह निकल जाती है? क्या इंसान अंधा हो जाता है? नहीं। रूह निकलती कहाँ से है? अल्लाह ने फरमाया अल्तफ़तिस्साक़ु बिस्साक़, रूह पाँव से, पिंडलियों से निकलती है। पाँव के नाखूनों से रूह निकलना शुरू हो जाती है, फिर चलते चलते घुटनों तक पहुंचती है, रुक जाती है, फिर आगे चलते चलते सीने, ऐसे ये नीचे से ऊपर की तरफ आती है, और सबसे आखिर में इसका दिमाग और आंखें माऊफ होती हैं। आंखें आखिर में बंद होती हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह बताना चाहते हैं, इंसान जिस दुनिया के लिए तूने मेरी नाफरमानी की, जिस दुनिया के लिए तू मुझे नाराज करता रहा, देख तेरी दुनिया तेरे सामने है, तेरी रूह निकल रही है। और ये अपनी रूह को निकलते हुए देखता है, और जब ये सीने पर पहुंच जाती है तो रुक जाती है। सीने पर रुक गई, अल्लाह फरमाते हैं कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ तराक़िया वक़ीला मन राक़। अब ऊपर वाले देख रहे हैं फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम, रूह यहाँ पर पहुंची है, वो रसा देख रहे हैं, नाक टेढ़ा होना शुरू हो गई है, बच्चे रो रहे हैं, अब्बा जी बाबा जी बुला रहे हैं, अब्बा जी जवाब नहीं देते। रूह निकल कर पाँव से निकली, घुटनों तक आई, घुटनों से निकली सीने तक आई। फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हीना इज़िन तंज़ुरून, तब तुम सारे ऊपर बैठ कर देख रहे होते, कर कुछ नहीं सकते। फिर क्या कहा जाता है? कल्ला इज़ा बलगतित तराक़िया वक़ीला मन राक़। यार किसी पढ़ने वाले को बुलाओ, कोई है जो इसको झाड़ फूंक कर दे, कोई दम कर दे। वल्तफ़तिस्साक़ु बिस्साक़, जब रूह पिंडलियों से निकली सीने तक आई, अब झाड़ फूंक के लिए मौलवी साहब बुलाए जा रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं तू इतना बेबस है कि कुछ कर नहीं सकता, इस बेबसी से पहले अपने आप को संवार लो। वज़न्ना अन्नहुल फ़िराक़, इंसान समझ लेता है कि अब जुदाई का वक़्त आ गया है। ये हम जो रोते हैं ये उस बंदे की वजह से नहीं रोते, उससे नहीं प्यार होता, प्यार हमें अपनी जुदाई का होता है। जब ये मौत बाप बेटे को जुदा कर देती है, माँ बेटी को जुदा कर देती है, ये मौत बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े करीबी अजीज़ों को आपस से जुदा कर देती है। फरमाया ज़न्ना अन्नहुल फ़िराक़, ऊपर बैठे हुए गुमान कर लेते हैं, वो यकीन कर लेते हैं कि अब ये बंदा दुनिया से जा रहा है, जुदाई का वक़्त आ गया है। वल्तफ़तिस्साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़, अब उस इंसान को फरिश्ते कहते हैं चल अपने रब की तरफ। अब इस बंदे की रूह कब्ज़ करके फरिश्ते आसमानों तक ले जाते हैं। जब आसमानों पर पहुंचते हैं, दरवाजे हैं, आसमानों के भी दरवाजे हैं, दरवाजे खटखटाते हैं। मन दक्कल बाब, कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है? अंदर वाला फरिश्ता पूछता है। ये बाहर वाले फरिश्ते जवाब देते हैं फलां नेक बख्त की रूह, फलां इब्ने फलां उसकी रूह को हम लाए, फलां फरिश्ते हैं। हर बंदे की हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह नहीं कब्ज़ करते, हर बंदे की नहीं करते। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के मातहत भी कई फरिश्ते हैं जो एक ही वक़्त में, बंदा सोचता है कि एक ही वक़्त में कई लोगों की जानें हज़रत इज़राइल कैसे कब्ज़ करते हैं। तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के मातहत भी फरिश्तों की एक फ़ौज है। वो फरिश्ते जवाब देते हैं कि हाँ मैं हूँ, फ़लाँ फ़लाँ की रूह है। अगर वो नेक रूह हो तो दरवाजे खुल जाते हैं और उस रूह को ऊपर ले जाया जाता है। उस रूह का कनेक्शन जिस्म के साथ होता है, वो रूह जिस्म के साथ उसका ताल्लुक़ होता है। और एक रिवायत में ये भी है कि जब आपने देखा होगा कि इंसान जब सोया हुआ हो, मरीज़ हो और उसकी वफ़ात हो जाए तो एकदम उसकी आंखें ऐसे तन जाती हैं आसमान की तरफ जैसे देख रहा हो। तो फरमाया कि ये अपनी रूह को जाते हुए देखता है कि मेरी रूह जा रही है, ऊपर ले जा रहे हैं। तो वहाँ पर आसमानों के ऊपर अल्लाह ने एक जगह बनाई है, उसका नाम है आला इल्लियीन। आला इल्लियीन में इस रूह को एक जगह दी जाती है कि भाई जब तक हशर का मैदान कायम नहीं होता तब तक यहाँ तुमने रहना है। और वहाँ पर
وقت کا داخلہ منع ہے، وقت نہیں جا وہاں پر وقت نہیں ہے۔ اس کی مثال میں دوں، اصحاب کہف غار میں گئے تھے تو غار میں 309 سال اصحاب کہف سوئے رہے۔ کتنے؟ 309 سال۔ اب 309 سال اللہ نے غار کے اندر وقت کا داخلہ بند کر دیا، نہ ان کے ناخن بڑھتے ہیں، نہ ان کے جسم خراب ہوتے ہیں، نہ ان کے بال سفید ہوتے ہیں یا بڑھتے ہیں۔ باہر غار سے باہر وقت چل رہا ہے اور لوگ پیدا بھی ہو رہے ہیں، بڑے بھی ہو رہے ہیں، جوان بھی ہو رہے ہیں، بوڑھے بھی ہو رہے ہیں، مر بھی رہے ہیں، اندر وقت کا داخلہ نہیں ہے۔ جب وہ اٹھے ہیں 309 سال کے بعد تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کم لبس تم، کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ تو 10 بجے سوئے تھے تو 4 بجے کا وقت نظر آیا تو انہوں نے کہا لبسنا یومن او بعض یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں۔ جب باہر نکلتے ہیں وہ گلیاں بھی اور ہیں، وہ مکانات بھی اور ہیں، وہ دکانیں بھی اور ہیں، وہ سکے بھی بدل چکے ہیں جو ان کے پاس کرنسی تھی۔ تو اللہ نے یہ دنیا میں انسانوں کو دکھایا کہ میں ایسے وقت کا داخلہ بند کر دیتا ہوں۔ اعلیٰ علیین میں اللہ نے وقت کا داخلہ بند کر دیا ہے، کھربوں سال گزر جائیں گے اور جب قیامت آئے گی یہ بندہ کہے گا، نیک جو ہوگا یہ کہے گا یار ابھی تو دنیا چھوڑ کے آیا تھا، میں ابھی تو آیا تھا، کھربوں سال گزر گئے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ نیک نہیں ہوتا، وہ بد ہوتا ہے، وہ نمازیں نہیں پڑھتا، وہ غیر مسلم ہوتا ہے، اس کی روح کو بھی آسمانوں تک لے جایا جاتا ہے۔ جب وہاں پر لے جاتے ہیں اندر سے پوچھتے ہیں کون ہے؟ فلاں بن فلاں کی روح ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کا داخلہ بند ہے، یہاں اس کو اندر نہیں لایا جا سکتا، اعلیٰ علیین میں اس کی جگہ نہیں ہے۔ وہاں سے وہ فرشتے اس کی روح کو پھینکتے ہیں اور کلا بازیاں کھاتی ہوئی نیچے آتی ہے۔ زیر زمین اللہ نے ایک قید خانہ بنایا جس کا نام سجین ہے۔ وما ادراک ما سجین، تمہیں کیا پتا سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین، اللہ فرماتے ہیں جھٹلانے والوں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اچھا یہ جھٹلانے والے کون ہیں؟ فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو میرے ذکر سے، میری نماز سے، میرے کلمے سے اعراض کرتے ہیں، یہ ہیں مکذبین۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی، اللہ فرماتے ہیں ان کی ایک تو میں معیشت تنگ کر دوں گا، لاکھوں کے حساب سے یہ کماتے ہیں لیکن کہتے ہیں بے سکونی ہے، کام پورا نہیں ہوتا۔ یہ جو نماز کے قریب نہیں آتے، اللہ کے دین کے قریب نہیں آتے، ان کے بارے میں فرمایا کہ ایک تو سزا دنیا کی یہ ہے کہ دنیا میں ان کی معیشت تنگ ہو جائے گی، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن اللہ انہیں اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ بندہ پوچھے گا اللہ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، مجھے کیوں نہ بینا اور اندھا اٹھا دیا؟ اللہ فرمائیں گے کَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، جس طرح تو نے دنیا میں مجھے بھلا دیا تھا آج تمہیں آخرت میں بھی بھلا دیا گیا ہے۔ سجین میں یہ بندہ جب گرے گا، طرح طرح کے وہاں پر عذابات ہیں سجین کے اندر۔ اب ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ بھئی میں دنیا میں جو بھی اعمال ہو جائیں، گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں، لیکن میرا آخری وقت سنور جائے، آخر میری اچھی ہو جائے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ جنت میں جائے گا۔ اب ہر بندے کی خواہش یہ ہے کہ آخر وقت میں مجھے کلمہ نصیب ہو جائے، اور شیطان بھی آخری وقت میں کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ میں اس کا ایمان چھین لوں۔ تو کوئی ایسی صورت بن جائے کہ شیطان کو بھی بھگا دیا جائے اور میری زبان پر کلمہ بھی جاری ہو جائے۔ کون آپ میں سے کون یہ چاہتا ہے؟ جو یہ چاہتا ہو وہ ان اعمال پر عمل کر لے، ان اعمال کو اپنے اوپر لازم کر لے، تو اللہ رب العزت آخر وقت میں اس کے ساتھ یہ معاملہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی موت کا فرشتہ آتا ہے شیطان کو بھگا دیتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے، پھر وہ فرشتہ اس بندے کو کہتا ہے کہ تیرا آخری وقت آ گیا ہے، کلمہ پڑھ لے۔ اور بندہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جیسے ہی جاری ہوتا ہے، زبان سے کلمہ جاری ہوتا ہے اور روح اس جسد انصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ یہ کئی ایسے کے واقعات ہیں۔ ہمارے ایک استاد تھے رحیم یار خان کے، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، مولانا بشیر احمد حصاروی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا، درد ہو رہا تھا، بچوں نے کہا کہ ابا جی چلیں ہم آپ کو ہسپتال لے کر چلتے ہیں۔
تو انہوں نے کہا میں 2 رکعت نماز تہجد پڑھ لوں پھر چلتے ہیں۔ اٹھے، گئے، وضو کیا، وضو کر کے واپس آئے، اور جیسے ہی واپس آئے تو لیٹنے لگے۔ تو بچوں نے کہا کہ ابا جی آپ لیٹ رہے ہیں، 2 بج گئے ہیں، ہسپتال بند ہو جائیں گے، ایمرجنسی میں ہم نے جانا ہے، چیک کرانا ہے۔ تو انہوں نے اپنے بچوں سے کہا کہ بیٹے اب میرا وقت آ گیا، اب ہم ہسپتال نہیں جا سکتے۔ بستر پر سیدھے لیٹے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور ان کی روح نکل گئی۔ تو یہ ایمان والوں کی موت ہوا کرتی ہے، فرشتے انہیں بتا دیتے ہیں کلمہ پڑھ لو تمہاری روح قبض ہونے والی ہے۔ جو بندہ ان باتوں پر عمل کر لے، سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ نماز کا عادی بن جائے، نماز با جماعت پڑھا کرے۔ دوسرا، وضو جب کرے نماز کا تو مسواک کے ساتھ وضو کرے۔ مسواک کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔ ایک فائدہ دنیا میں یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور مسواک اس کی جیب میں ہے تو اللہ اس کی برکت سے اس کی ہڈی نہیں ٹوٹتی۔ یہ کئی مجرب ہے، تجربہ ہے کئی لوگوں کا اس پر۔ اور آخرت کا اخروی فائدہ یہ ہے کہ مسواک جو بندہ مداومت ہمیشہ اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے آخر وقت میں اس کی زبان پر کلمہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ آخر ہماری بہتر ہو جائے، دنیا میں جو زندگی گزری جیسے گزری لیکن آخر میں کلمہ نصیب ہو جائے۔ تو 5 وقت کی نماز ادا کرو، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ جو نماز کا وضو کرو تو مسواک کے ساتھ کرو تو اللہ رب العزت آپ کی زبان پر آخر وقت میں کلمہ نصیب فرما دیں گے۔ اور جنت میں جانے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان فوت ہو گیا، اس کے پاس ایک تو اپنے اعمال ہیں، دوسرے وہ اعمال جو لوگوں نے اس کی طرف ایصال ثواب کیا، تو اللہ رب العزت ان اعمال کی برکت سے بھی جنت کا داخلہ عطا فرما دیں گے۔ وہاں پر اعمال تلیں گے، جب اعمال تلیں گے تو کسی کے گناہ زیادہ ہو جائیں گے، کسی کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی۔ جس کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں وہ جنت میں چلا جائے گا، جس کے گناہ زیادہ ہو گئے وہ جہنم میں جائے گا۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے اعمال برابر ہو جائیں گے، نیکیاں بھی برابر، گناہ بھی برابر، اب برابر ہیں، پلڑے برابر ہیں دونوں۔ یہ کہاں جائیں گے؟ ان کے بارے میں حدیث پاک میں، قرآن پاک میں بھی ونادا اصحاب الاعراف، اعراف کا ذکر ہے۔ اعراف کیا ہے؟ اعراف جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک جگہ ہے، اس کو اعراف کہتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت کئی لوگوں کو اپنی رحمت کاملہ سے جنت کا داخلہ عطا فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ پل کا پتہ نہیں ہے، جس کے حقوق دینے ہیں وہ حقوق دیں، لوگوں کے حقوق اللہ کا خیال رکھیں، اللہ کے حقوق کا خیال رکھیں۔ اللہ کے حقوق میں سب سے پہلا حق نماز کا ہے، اور جب انسان مرتا ہے تو قیامت کے دن ایک تو سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا، اور دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے قبر میں سوال و جواب اس کے لیے آسان کر دیے جاتے ہیں۔ من ربک، من نبیک اور ما دینک، یہ سوالات جو ہوتے ہیں اس کے جوابات آسان ہو جاتے ہیں، اور فرشتے نمازی کی خوشبو سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ بندہ ایماندار ہے۔ اور جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، نہ قیامت کے دن اسے نور ملے گا، نہ اسے قبر کے اندر کوئی راحت ملے گی، اور حشر میں اگر اللہ چاہیں گے تو اپنا حق معاف فرما دیں گے۔ اگر اللہ نے حق مانگ لیا، پوچھا کہ تو نے میرے فرض کیوں نہیں ادا کیے، تو یہ بندہ پکڑا جائے گا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ دعا فرماتے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میرے لیے حساب آسان فرما، آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسان حساب کا مطلب یہ ہے، تم سے اگر پوچھا گیا تو نے کیا، جی کیا تھا، جا معاف کیا۔ اگر یوں ہوا کہ تو نے یہ کیوں کیا تھا، یہ آسان حساب نہیں، یہ بندہ مارا گیا، یہ پکڑا گیا کہ یہ تو نے کیوں کیا، اس کے جواب اس کے پاس نہیں ہے۔ اچھا آخر میں ایک دعا بتاتا ہوں، ہر نعمت کا جب سوال ہوگا اللہ سے، ہر نعمت کا سوال ہوگا، جو آپ کو اللہ نے نعمت دی اس کے بدلے میں تم نے کیا کیا، آپ نے اس کے بدلے میں کیا نیکی کی۔ جو ہم کھانا کھاتے ہیں، جو پانی پیتے ہیں، جو شربت پیتے ہیں، جو بھی کھاتے پیتے ہیں، اس کا سوال ہوگا کہ اس کے بدلے میں تو نے کیا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھجوریں کھا رہے تھے، پھینک دی، کہا یا رسول اللہ ان کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا کہ ان کے بدلے میں اللہ کا ہم کہاں حق ادا کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر پریشان نہ ہو، اگر کوئی بھی چیز کھانے کے بعد آپ یہ دعا پڑھ لو تو اللہ اس کھانے پر پینے کا تم سے حساب نہیں لیں گے۔ وہ دعا یہ ہے
ایک تو آپ کھانے کے بعد دعا کرتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ تو عام کھانے کی دعا ہے۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وانعم علینا وافضل، الحمدللہ الذی اطعمنا وانعم علینا وافضل، بس یہ 3-4 لفظ ہیں، یہ آپ یاد کر لو تو انشاءاللہ العزیز جو بھی آپ کھا پی لو اس کا اللہ حساب نہیں لیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آسان حساب فرمائے اور بغیر حساب کے ہم سب کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔